اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ ہمارے نشریات کو ملاحظہ فرمائے تو جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بہاؤ نگر گجرات ہندوستان کے رہنے والے ہمارے پروگرامز کو حسینی چینل کے توسط سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ حضرات جو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے فالو کرنا چاہے تو انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب سے بھی ہمارے پروگرامز دیکھے جا سکتے ہیں، خصوصاً یوٹیوب اور فیس بک سے کہ ہمارے جتنے بھی لائیو پروگرامز ہیں ان کو آپ وہاں سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اپلیکیشن بھی ہے، ایپ بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کربلا مقدسہ کی نورانی فضائیں اور ہمارے جو پروگرامز ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور خود ماہ رمضان میں ظہور حضرت کے لیے آمادگی کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ ہم کر رہے تھے، اور بالخصوص خود اس موضوع کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ خود ہم ماہ رمضان کے فضائل کو سمجھیں اور خود روزے کے مقاصد اور اہمیت کو سمجھیں کہ کیا روزہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کس مقصد کے تحت روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی جس کو کہا جائے کتب علیکم الصیام، روزوں کو تم لوگوں کے اوپر فرض کر دیا گیا۔ لکھنے سے مراد یہ کہ گویا ایک چیز جو ہے قول ہے، ایک دفعہ جو ہے انسان قول دیتا ہے زبان کے ذریعے سے، یعنی باللسان جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے، ایک دفعہ جو ہے لکھ دیتا ہے، وہ جو لکھ دیا تو وہ اس کہنے سے زیادہ معتبر وہ لکھنا ہے، کیونکہ لکھنا جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ بات انسان نے کر دی وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، البتہ بات کی اپنی جگہ پر وزن ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب لکھ دیا تو وہ تروز قیامت لکھ دیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ خود ماہ رمضان کو فرض کیا گیا ہے مومنین کے اوپر، اس کی وجوہات یہ ہے اور اس کے مقاصد جو ہے وہ ان سب چیزوں کے اوپر ہماری دقت ہونی چاہیے۔ جب دقت ہوگی اور ہمیں عظمت کا اندازہ ہوگا تو اس وقت ہم اس ماہ رمضان میں جو ہمارے اعمال ہے، جو کہ در حقیقت اس میں جو چیزیں رکھی گئی ہے، مثلا خود نماز کا ماہ رمضان میں پڑھنا، خود صدقے کا، دوسرے بہت ساری چیزیں کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو انجام دیتا ہے دوسرے ماہوں میں بھی انجام، لیکن یہاں پر ثواب جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور ان کی ایک پابندی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ بعض مناطق میں یہاں تک بھی ہے کہ خود جو ہے یعنی جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہاں پہ ان چیزوں کی مخصوصاً جو ہے وہ بچوں کو دعوت دیا جاتا ہے، خود افطاری کے دوران دوسرے جگہوں پہ جو ماہ رمضان اور روزے سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے چھوٹے بچوں کو بھی دعوت کرتے ہیں تاکہ یہ عادت جو ہے وہاں پر بھی باقی ہو جائے اور یہ عادت جو ہے وہاں پر پکی ہو جائے۔ تو اس لیے بھی یہ چیز ضروری ہے اور ہمیں یقیناً خود ان ایام میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کی طرف رغبت دلائے، اور یہ حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خود کو بھی اور در حقیقت اپنے آپ کو جب انسان اپنا تزکیہ نفس کرے گا تو تزکیہ نفس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس تزکیہ نفس سے خود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے ایک آمادگی کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ گویا یہ ہے کہ خود اپنے اعمال اور اپنے آپ کی خود سازی جو کہ ضروری امر ہے، اس خود سازی سے انسان جو ہے وہ ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے انسان آمادہ ہو جاتا ہے، اور خود یہ لیاقت انسان میں آ جاتی ہے کہ وہ حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا لائق ہو جائے۔ یہ مہم چیز ہے کہ انسان کی جو ہے ظاہر ہے کہ وقت کے امام ہے، جب وہ تشریف لا رہے ہیں تو کچھ
ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہمیں توجہ رکھنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے جو امام کی پسند ہے اسی مطابق جو ہے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، نہ یہ کہ جیسے ہماری مرضی ہوگی اس طرح امام حکم جو ہے وہ خدا کا حکم ہے، تو خدا ہمارے نعوذ باللہ ہمارے حکم کا محتاج نہیں ہے، ہم ان کے حکم کے محتاج ہیں۔ تو ہمیں یہ ہے کہ ہر حال میں خود امام کے تابع اپنے آپ کو بنانا ہوگا، نہ یہ کہ خدا نخواستہ ہم یہ سمجھنے لگ جائے جیسے بہت سارے معاشرے کے فسادات ہیں، خود اپنی من مانی، یعنی لوگ جو ہے وہ ایک ایسی دین کے پیچھے ہیں کہ جو بڑا آسان دین ہو، بڑا آسان دین ہو، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ کہ ایسی دین کے جس میں نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ کوئی اور چیز ہو، بس ایک حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے اپنی ولایت کا اظہار کرے اور رات کو سو جائے اور صبح جو ہے وہ اٹھ جائے بغیر نماز بغیر روزہ کے، پورا دن جا کے پھر رہے ہیں، پھر جب رات ہو جاتی ہے ایک جو ہے وہ، تو یہ سب جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس قسم کی دین کو پسند نہیں فرماتا۔ ہم یہ بعض پھر ان سے وہ سوء استفادہ شروع کر دیتے ہیں، ان کو شک ہے، نہیں شک نہیں ہے، خود حضرت کی پسند یہ نہیں ہے، یہ حضرت کی پسند نہیں ہے۔ اولاً آپ حضرت کی پسند کو آپ وہ کریں کہ وہ کیا یہی پسند کرتا ہے کہ انسان بے نمازی اور بے روزہ اور کوئی جو ہے نہ کوئی اعمال کی صحیح ہونا ہے، بس پورا دن جو ہے وہ صبح اٹھ گیا اور پورا دن جو ہے اپنے خزعبلات کاموں پہ لگا رہا، نہ نماز ہے نہ خدا سے ڈر، رات کو آیا اور یہ ہو گیا اور پھر سو گیا۔ اس قسم کی دین جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ظاہراً آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، لیکن وہ جو ہے وہ اسلام نہیں ہوتا۔ اسلام یہی ہے کہ انسان جو ہے وہی کام جو خود خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر جو احکام کو وارد کر دیا ہے اور خود احادیث صحیحہ میں اس چیز کی ہم جو ہے وہ پاسداری کریں اور اس چیز پر عمل کریں، یہ جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا مزاج ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور سلسلہ گفتگو جو ہے خود ماہ رمضان کی عظمت اور اس ماہ میں حضرت کے ظہور کے لیے کس طریقے سے آمادہ کیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو، تو آمادگی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ احکام دینیہ کا پابند ہو جائے۔ سب سے مہم چیز یہ ہے، اولاً نہ کوئی سیر نہ سلوک نہ کوئی عرفان نہ کچھ بھی نہیں ہے اگر انسان جو ہے واجبات کا پابند نہ ہو۔ سب سے مہم چیز یہی ہے کہ انسان واجبات کا پابند ہو اور محرمات کو ترک کرے۔ یہ ابتدائی عرفان ہے، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان جو ہے جب کلمہ اس نے پڑھ لیا، اور خوشبختانہ ہم لوگوں جو یہاں پر پیدا ہوئے تو ہمارے والدین جو ہے وہ مسلمان تھے، یہیں سے ہی ابتدا ہوتی ہے، اور ابتدا جو ہے وہ یہاں سے ہے۔ تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے اس گام میں محکم ہونا پڑے گا کہ سب سے پہلے ادائے واجبات اور ترک محرمات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام علی جناب علامہ امتیاز علی جعفری صاحب
ہمارے ساتھ انشاءاللہ محو گفتگو رہیں گے، اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، کرنا پروردگار کی ذات کا شکر ہے۔ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، مولا کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ ماہ رمضان ہے اور آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ جزاک اللہ، پروردگار آپ سلامت سب کی توفیق اضافہ فرمائے، الہی اس آمین، نیک ہم دینے کی مزید توفیقات بھی ملتی ہیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ میں آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، چونکہ ظاہر مومنین بھی منتظر ہے۔ تو پہلا، چونکہ خود ماہ رمضان ایک باعظمت ماہ ہے، تو پہلا سوال اسی عنوان سے میں کروں کہ خود ماہ رمضان العظیم کے کیا فضائل ہے، کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے، اس پر اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں یہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ واضح طور پہ خداوند متعال نے روزے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جیسے پہلے امتیں بھی رکھتی گئی ہیں ویسے ہی تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جی، اور کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ بے شک، بے شک، سب سے بڑی ماہ رمضان کی اگر فضیلت ہم اس آیت کے ضمن میں بھی دیکھیں، خداوند متعال ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، صاحب تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ بے شک، اسے اندازہ ہے کہ یہ بندے گناہ گار ہیں، گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس رحیم اور کریم خدا نے اپنے احسانات کا ہم پہ لطف کرتے ہوئے بے ایک شک، ایسا مہینہ ہمیں دے دیا کہ اس میں ہمارے لیے تقوی حاصل کرنے کی راہوں کو بہت زیادہ آسان کر دیا۔ بے شک، بے شک، ہر مہینہ اپنی عظمت رکھتا ہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال نے اپنے لطف کی انتہا اس انداز میں کر دی کہ فرمایا اس مہینے میں تم میرے مہمان ہو، سبحان اللہ، میں سبحان اللہ، مہمان قرار دوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک اچھا میزبان ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جتنے وسائل اور اسباب ہیں میں اپنے مہمان پہ خرچ کروں، مہمان کو کسی بھی طرح سے کسی چیز میں کمی نہ آنے دوں، وہ کھانے کی صورت میں ہو، وہ استراحت کی صورت میں ہو، جو بھی انسان کر سکتا ہے۔ جی، جب انسان اس قدر تمنا رکھتا ہے اپنے مہمان کی خدمت کرنے کی، تو سوچے جس خدا نے اپنے اس بندے کو بنایا ہے اور اس نے اس مہینے میں اپنا مہمان بنایا ہے، اس کی عنایات کا حال کیا ہوگا، وہ کیا دینا چاہتا ہوگا۔ انسان کی خدمت میں کمی آ سکتی ہے، میزبانی میں کچھ چیزیں حائل ہو سکتی ہیں، لیکن جو کن فیکون کا مالک ہے اس کے ہاں تو کمی کا سوال نہیں۔ اب اس نے اس مہینے میں رہنے والے ہر انسان کو اپنا مہمان قرار دے دیا، سبحان اللہ، اور برکت کا ایسا دسترخوان بچھا دیا۔ اس نے کہا کہ اس مہینے میں روزہ رکھ کے سانس بھی لوگے تمہیں میں سانس کا بھی اجر عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، نہیں کر سکتے، سونے میں انسان کو مشقت نہیں کرنا پڑتی ہے، اس کی زحمت نہیں کرنا پڑتی ہے، بالکل، بلکہ ایک فطری عمل ہے جس کے بدلے میں انسان خود کو سکون مہیا کرتا ہے۔ پروردگار نے کہا میرے مہمان بنے ہو، اس میں تمہارا سونا بھی میں عبادت قرار دے دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، وہ کس قدر اس کا کرم ہے، وہ کس قدر لطیف ہے۔ ہم اکثر یہ جملے پڑھتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا بے ہے۔ شک، بے شک، ایک ماں اپنے بچے کو کسی دکھ اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کے لیے کوشش کرتی ہے میں بھوکی رہوں، میرا بچہ سیر ہو کے رہے، میں تکلیفیں برداشت کروں، میرا بیٹا دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرے۔ اب اس خدا کی اگر میں ممتا کے عالم میں کہوں تو یہ انتہا ہے۔ اس نے کہا وہ اس مہینے میں آ جائے گا، جو دعا کرے گا میں اس مہینے میں دعا کو قبول کروں گا، سبحان اللہ، جو میں قبول کروں گا۔ تمہارے اوپر گناہ ہے، میں جانتا ہوں گناہوں کے بوجھ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تم اس مہینے میں سجدے کرو، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ سبحان تم اللہ، اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت پڑھو گے، میں تمہیں پورے قرآن کا ثواب عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ تو فضیلتیں عطا کی، لیکن اس کے باوجود وہ اگر محبت والے چیپٹر سے دیکھیں، اس کے باوجود کیا کیا
ان چیزوں کو ادا کرنے میں مانے کون سی چیز آتی ہے؟ شیطان مانے آ جاتا ہے، جی بالکل، عادتیں مانے آ جاتی ہیں، انسان کے روٹین کے معاملات مانے آ جاتے ہیں. اس نے تمہاری زندگی کی روٹین ہی بدل کے رکھ دی. اس نے کہا شیطان تنگ کرتا ہے، اس نے شیطان کو زنجیریں پہنا دی. پیٹ بھرا ہوا ہو، انسان کو نیند آتی ہے، وہ عمل انجام نہیں دے سکتا. اس نے روزے جیسی نعمت عطا کر کے کہا اب کھل کے میری تم عبادت کرو. سبحان اس نے اللہ. تمام تمہارے یہ سامان مہیا کر دیا ہے. جی اب تمہارے اوپر ہے کہ اس کی نعمت کے دسترخوان سے کس طرح سے فیض یاب ہوتے ہو. اس نے تو وسیع دسترخوان پھیلا دیا ہے. ہر عمل کی جزا کئی گنا کر دی ہے. ہر کیے جانے والے عمل پہ قبولیت کی اس نے مہر لگا دی ہے. بے ہر شک، کی جانے والی دعا پہ مستجاب کا اس نے اپنی طرف سے ارادہ ظاہر کر دیا ہے کہ میں تمہاری دعا بھی قبول کروں گا. سبحان اور اللہ. کھلا دیا وسیع دسترخوان. پھر کیا فرمایا؟ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں تمہارے عمل کو میں حتمن قبول کروں گا. تم نے ذرہ برابر عمل کیا میں اسے کثیر میں شمار کروں گا. یہ بھی نہیں کر سکتے، جی بے بس ہو آتے ہیں. فرمایا کسی مومن کا روزہ کھلوا دو. اللہ اکبر، ایک اللہ مسلمان اکبر، بے کہا تم پہ جنت کو لازم قرار دے دوں گا. سبحان اللہ. ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ مولا ایک روزے کے بدلے میں ایک خرمے کے بدلے میں جنت. فرمایا وہ خدا چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. سبحان اللہ. معصومی بے شک، چیزیں ہم سکتے ہیں. اب اس سے زیادہ آسانی نیکی کو کرنے اور تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ بے شیطان شک، کو بھی پابند سلاخل کر دیا. نیکیوں کی تعداد کو کئی گنا زیادہ شمار کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد تمہارا سانس لینا، تمہارا ذکر کرنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا اوڑھنا، تمہارا لیٹنا، ہر چیز کو اس نے اپنی عبادت قرار دے دیا ہے. تو پھر اب بھی اگر کوئی اس ماہ مبارک سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اس سے فیض یاب حاصل نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے بارے میں رسول خدا کی وہ حدیث ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جسے ماہ مبارک نصیب ہو جائے اور خود کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے. اللہ اس سے اکبر. زیادہ آسان ہی نہیں ہے. کوئی بھی دنیا کا فرد ہو اگر اس کے آپ ملازم ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اتنی آسانیاں نہیں دے گا کہ بھئی آپ کام کریں نہ کریں آپ کی اجرت آپ کو ملتی رہے گی. آپ اللہ سوتے اکبر. رہیں جی اجرت ملتی رہے گی. یہ بالکل وہ کریم اور رحیم خدا ہے. کہا اس مبارک میں صرف ایک کام کرنا. جو صحیح. خطبہ شبانیہ خدا کا اس میں جی سب سے زیادہ جو تاکید کی گئی وہ یہی تھی کہ اس ماہ مبارک میں کسی حرام کام کو انجام نہ دینا. اس سے تم نے خود کو بچا لیا، پھر بھی رمضان کا بہت زیادہ فیض تم حاصل کر سکو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک. یہ وہ ماہ جی مبارک خدا متعال نے ہمیں دیا ہے. اس نے دیا ہے، ہم اپنی مرضی سے داخل نہیں ہوئے ہیں. ہماری یقیناً. سانس ہمارے خیال میں نہیں ہے. اس نے چاہا ہے میں اپنے بندے کو اس منزل پہ لے کے جاؤں جہاں پہ اس کا مطلوب ہے، جہاں پہ اس سبحان کا اللہ. مقام ہے. بے اس شک. نے اس ماہ جیسا ہمیں مہینہ دیا. اور اس مہینے میں پروردگار نے ہمیں ایک سلیقہ بھی سکھا دیا. دیکھیں آج دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں اس پیٹ کی خاطر ہے نا، انسان جی زندگی جی گزارنے کے لیے گناہ کرتا ہے، برائی انجام دیتا ہے، نتیجہ یہی اس کا پیٹ نکلتا ہے. پروردگار نے ہمیں اس مہینے میں واجب کر کے پریکٹس بھی کرا دی. بھائی تھوڑا کھانے سے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. بے صبح شک. کا کھایا رات کو کھاؤ گے مرو گے نہیں. تو جی اس کے بدلے میں تمہاری صحت بھی اچھی رہے گی. بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو ماہ مبارک میں بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. بے اور شک. آج میڈیکل ثابت کر رہی ہے کہ انسان کے وجود میں کچھ ایسی علامات، کچھ ایسے سیلز کریٹ ہو جاتے ہیں کہ جن کا علاج فقط بھوک کے ذریعے کیا جاتا ہے. صحیح. پھر اللہ نے یہ ہمیں نعمت دی ہے. جی لوگ سمجھتے ہیں کہ نعمت نہیں، یہ شاید مشکل ہے، مصیبت ہے ہمارے لیے، سارا دن بھوکے بیٹھے رہے. لیکن جن کے پاس اسلام نہیں ہے جی ان سے پوچھیے کہ ہم اس قدر میڈیکلی طور پہ، سائنس کے طور پہ، طبی بنیادوں کے طور پہ صحیح. اس قدر فائدہ کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. تو خدا نے تو ہر طرف سے ہمارا ہی فائدہ سوچا ہے. بے شک. اگر ہم اس اور کریم خدا کی دی ہوئی اس نعمت سے بھی فیض یاب نہ ہو سکے تو پھر رسول خدا کے بقول ہم بدبختوں میں شامل ہو. بے شک، بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. یقیناً بہت بڑی عظمت ہے. ایک سوال میں یہاں مزید کرتا جاؤں کہ ظاہر ہے کہ جو دوسرے مہینے ہیں انسان وہاں خطا کاری کرتا ہے، عبادات کا زیادہ پابند نہیں ہوتا، واجبات اور ترک محرمات میں بھی زیادہ دقیق نہیں ہوتا. تو ماہ رمضان میں سوال میں یہاں اس عنوان سے کروں گا کہ خود ماہ رمضان میں ہم کس طریقے سے خود باقی جو مہینے ہیں ان کے اعمال کو اور ماہ رمضان کے اعمال کو
اصلاح کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اصلاح کر سکتے ہیں، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بالکل اس کے اوپر اصلاح کی جا سکتی ہے۔ جی دیکھیں ماہ رمضان میں ہم اپنے دفتروں میں بھی جاتے ہیں، ہمارے کام بند نہیں ہوتے۔ جی جی جو کالج جانے والے آپ کالج بھی جاتے ہیں، پڑھنے والے بچے پڑھ رہے ہیں، جو جس شعبے میں اس کام کو انجام دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں۔ جی یہ زبردستی نہیں کرتا ہے جی کہ جی آپ کو ڈنڈے مار کے مسجد بھیجا جا رہا ہے۔ صحیح، اس مہینے میں اللہ نے آپ کو برکتیں اور وہ فضیلتیں سمجھائی ہیں، جی اور اللہ نے جو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس قدر عبادت لذت عبادت میں رکھی ہے، جی دنیا کی کسی شے میں لذت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پروردگار لذت سے آشنا اس ماہ مبارک میں کرواتا ہے۔ اللہ اگر اکبر، اس میں ہمیں اس عبادت کی لذت حاصل ہو گئی، پھر اگلے مہینوں میں ہمیں معلوم ہوگا ماہ رجب میں خدا ہم سے یہ چاہتا ہے، ماہ شعبان میں ہم سے یہ چاہتا ہے۔ دیکھیے ایک بہت مشہور واقعہ ہے، میں اس کے ضمن میں شاید اس کو واضح کر سکوں بسم اللہ، کہ ایک تھا اور بادشاہ کا گھر بن رہا تھا، تو جی وہ وہاں پہ کام کر رہا تھا، اتنے میں اس کی بیٹی بھی اس کی نظر پڑ گئی، تو اس صحیح، نے کہا کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جی بادشاہ نے کہا مزدور ہے، کیسا ممکن ہے؟ بیٹی تک جب پیغام پہنچا، اس نے کہا میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے، لیکن ایک میری شرط ہے کہ یہ 6 ماہ تک نماز شب کو قضا کیے بغیر ادا کرے، میں اس سے رشتہ زواج کر لوں گی۔ صحیح، مزدور ہے، عمل ہے۔ اب اس نے کیا کیا، نماز شب کو پڑھنا شروع کر دیا اس لالچ میں کہ جی میری اس شہزادی سے شادی ہو جائے گی۔ 6 ماہ گزر گئے، بادشاہ نے پیغام بھیجا آپ نماز شب ادا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں ادا کر رہا ہوں۔ کہا میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے آپ آمادہ ہیں؟ میری بیٹی کی شرط مکمل ہے۔ اس نے کہا میں اب شادی نہیں کروں گا۔ اللہ بادشاہ بھی حیران، بھائی آپ کیوں نہیں شادی کرنا چاہتے؟ کہا اب جو مجھے لذت نماز شب میں آنے چکی ہے وہ تمام سبحان لذتیں اللہ، مجھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، حاصل عبادت میں رکھی گئی ہے۔ ماہ مبارک ہمیں بطور ٹیسٹر کہہ سکتے ہیں، بطور ایک پریکٹیکل پروردگار، اگر جبری طور پہ بھی آپ سمجھ چاہیں تو چاہے سمجھ لیں، لیکن اس میں پروردگار ہمیں وہ لذت محسوس کرواتا ہے۔ کتنا لطف آتا ہے، سحری میں سب جمع ہوتے ہیں، مسجدوں میں نماز بعد جماعت ادا ہوتی ہے، جی مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، بے شک، مغرب میں افطاری کے دسترخوان لگتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں فقط ماہ رمضان تک ہیں؟ اس کے علاوہ ہمیں یہ ایک ورک شاپ کرائی جاتی ہے اس ماہ مبارک میں، بھئی اللہ کی عبادت میں اس قدر لذت ہے، اس مہینے میں اسے اپلائی نہ کرو، اس مہینے میں سیکھو، سارے سال میں اسے اپلائی کرو۔ ہاں ماہ مبارک میں تمہیں برکتیں زیادہ دی گئی ہیں، تمہیں فضیلتیں زیادہ دے دی گئی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے جو مہینے ہیں، اگر آپ میں اخلاص کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا تقوی بلند ہوتا چلا جائے گا، پھر ہر مہینے کا عمل کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ جس قدر خلوص سے ادا ہوگا، پروردگار اس قدر اسے قبولیت کے مقام پہ لیتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، اس مہینے میں کیوں کہا جاتا ہے بھائی شعبان کا مہینہ اور رجب کا مہینہ یہ تیاری ہے ماہ رمضان کی؟ صحیح، کیوں؟ کیونکہ ایک مہینہ آ رہا ہے۔ جی اب آپ دیکھیں، اگر کسی انسان کو ایک مہینہ کسی جگہ پہ بھیجا جائے اور کہیں کام کریں، کوئی بھی کسی چیز کی ڈگری حاصل کرنی ہو، وہ مہینہ بھر ڈگری حاصل کرنے کے بعد آ کے ردی میں اسے رکھ دے، اس جی کی ہوئی محنت پہ نہ دوبارہ کام کرے، نہ اس پہ لوگوں کو فائدہ حاصل کروائے، تو لوگ کہیں گے آپ نے مہینہ ضائع کر دیا ہے۔ صحیح، کوئی بھی عقل مند قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ماہ مبارک گزارا ہے، جی اس کی راتوں کو آپ نے اللہ کے اس لطف کو محسوس کیا ہے، دن سبحان میں اللہ، اس کی استفادہ کر کے اس کے خدا ہونے کا شکر ادا کیا ہے، پورا مہینہ آپ نے پروردگار کی ضیافت سے فائدہ اٹھایا، بے اپنے شک، بدن کو آمادہ کر دیا۔ جیسے رمضان کا مہینہ جائے آپ بالکل اسی واپس روٹین پہ آ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر اس نعمت سے فائدہ تو اٹھایا ہے، جی استفادہ نہیں کیا، سبحان اللہ، بے اس سے شک آپ بے شک، بالکل، کامیابی حاصل نہیں کی۔ تو پھر جیسے ایک مہینے کی ورک شاپ بغیر نتیجے کی چلی جائے گی، اگر ماہ مبارک کے بعد آپ کے اگلے مہینوں میں یہ اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں، پھر آپ نے افطاریاں تو اچھی کی ہیں، جی ایک مہینے کا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن جو خدا کا مطلوب تھا آپ نے اس سے حاصل نہیں کیا ہے۔ بے اس شک، مہینے میں ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں اور آنے والے سارے سال میں اس مہینے کی ہوئی محنت کو اپلائی کر کے بہترین تقوی الہی حاصل کر سکتے ہیں، اور پروردگار کو ہماری عبادتوں سے مراد تقوی ہی ہے، وہ جی تقوی چاہتا ہے۔ تقوی سے اسے فائدہ نہیں ہے، جی ہماری زندگی میں فائدہ ہے۔ صحیح، متقی انسان سے ہر انسان ملنا چاہتا ہے، اسے ہر انسان دوستی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتا ہے، بے اس شک، کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے،
تقوی الہی کی وجہ سے، اور پروردگار اس مہینے میں ہمیں اس تقوی الہی پہ لے جانا چاہتا ہے. اس جی نے سارے سامان مہیا کر دی ہیں، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کہاں تک اس کے فیض کے دسترخوان سے استفادہ حاصل کریں. صحیح صحیح. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی میسج ہے ماہ رمضان کے عنوان سے، امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے، تو بسم اللہ کیجئے. مومنین انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے سماعت فرما رہے ہیں. ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے جی ہمیں یہ مہینہ دیا، بے شک. اس مہینے میں آتے دینے کی توفیق دی. اور اس مہینے میں دیکھیے ہمارا ہر عمل اگر تقوی الہی پہ منحصر ہے صحیح. تو اس عمل کے بدلے میں ہم اپنے امام کے بھی قریب ہوتے چلے جائیں. بے شک بے شک. ہمیں راتیں آ رہی ہیں، شب قدر کی راتیں ہیں، ان راتوں میں ہمیں اپنے امام کو بھی یاد کرنا ہے بالکل. اپنے عمالوں کے ذریعے. کہ روایات میں صریحتاً یہ لکھا گیا ہے کہ ہمارے ہر عمل امام زمانہ علیہ السلام دیکھتے ہیں، بے شک. ہماری ہر برائی امام زمانہ تک پہنچتی ہے. جب کوئی مومن برائی انجام دیتا ہے تو امام ہمارے لیے روتے ہیں، اور امام کہتے ہیں اے میرے مومن تیرا یہ کام نہیں تھا، یہ تو ہمارے دشمنوں کا کام تھا. اور اللہ جب کوئی اکبر. مومن نیکی انجام دیتا ہے، امام زمانہ اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں بے اور شک. خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آیا ہم اس مہینے میں اگر اس نیت سے عمل انجام دیں، پروردگار تیری رضا چاہتے ہیں اور ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے ہم ان اعمال کو انجام دے رہے ہیں، اور امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر امام نے ہمارے طرف دیکھ کے ہمارے حق میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر دی تو جی اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا سلا ہو سکتا ہے. بے شک. وقت کا امام ہمیں دیکھیے اکثر جملہ کہا جاتا ہے، میں مختصر کروں، کہ یہ کہنا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں یہ بھی اعزاز کی بات ہے، لیکن فخر اس بات پہ ہو کہ علی کہے یہ میرا شیعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے جب ہم شک. امام کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس پہ فخر ہے کہ ہم امام کی ریت ہیں، جی امام زمانہ کی اس بالکل. ریت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن اگر امام ملائکہ سے کہیں دیکھو یہ میرا چاہنے والا میری غیبت کے انتظار میں خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے سجدے کر رہا ہے، میرے لیے تسبیح کر رہا ہے، میرے بلانے کے لیے میرے انتظار میں یہ کثرت میں پروردگار کی عبادت کر رہا ہے، تو جب امام ہمارے کلمات اٹھائیں گے تو پھر ہمارے اعمالوں کا اجر بھی بڑھ جائے گا، اور خوش نودی امام زمان جب ہمارے عمل میں شامل ہو جائے گی پھر ممکن ہی نہیں کہ اسے درجہ قبولیت حاصل نہ ہو. تو ہمیں یقیناً. ہر عمل امام زمانوں کو یاد رکھنا ہے اور امام کے ظہور کی دعا کرنی ہے. بے اور شک. یقیناً ماہ مبارک میں جب دعاؤں کی قبولیت کا کہہ دیا گیا ہے جی پھر پروردگار دعاؤں کو بھی قبول. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات اور مہم موضوعات پہ آپ نے گفتگو فرمائی. مولا آپ کو سلامت رکھے. کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے دعا گو ہے، اور چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ نجف اشرف میں ہیں تو آپ سے بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے التماس سے دعا کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام عالی جناب مولانا امتیاز حسین جعفری صاحب. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی انہوں نے کہ خود جو ہے ہمارے اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں یقیناً وقت کے امام کی خدمت میں ان اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور یقیناً اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو امام جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال جو ہے وہ برے ہیں تو یقیناً امام غمگین ہوتے ہیں. اور البتہ غم اور خوشی جو ایک عام انسان کی ہے تو وہ اور جو غم اور خوشی امام کی ہوتی ہے وہ فرق کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کو ہم اس انداز سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ خود یعنی ہمارے اعمال جو ہے وہ سارے اعمال جو ہے وہ حضرت کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. بعض روایات میں یہاں تک وارد ہوا کہ فرمایا ہر ہفتے امام کے خدمت میں ہمارے جو اعمال ہے وہ پہنچتے ہیں. بعض روایات میں یہ ہے کہ نہیں مہینے میں، بعض میں ہے کہ سال میں، یعنی سال میں بھی پھر دقیقاً خود لیلۃ القدر کو جو شب قدر ہے فرماتے ہیں کہ اس رات کو ہمارے اعمال
امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اور وہ جو رات ہے وہ بھی تقریباً جو کہا گیا ہے کہ جو شب قدر کی رات ہے وہ 23 ماہ رمضان العظیم کی رات ہے. تو بہرحال تمام کے تمام عنوان سے اگر ہم دیکھ لیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ ماہ جو ہے ایک باعظمت ماہ ہے کہ جس کو جو ہے ہر اعتبار سے ہم لوگوں کو ایک خاص اہمیت اس ماہ کو دینا چاہیے. اور یہی چیز دیکھیں ہم لوگوں اپنی خود جو ہے جب روزہ داری ہے یا نمازیں ہیں یا جو دوسرے زیارات ہیں یا قرآن کی تلاوت جو اکثر مومنین کرتے ہیں اس ماہ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, کثرت سے تلاوت کرتے ہیں, تو یقیناً ان کی جو ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خود تو جو اعمال انجام دے رہے ہیں یقیناً انجام دینا چاہیے اور کثرت سے انجام دینا چاہیے. لیکن بعض ایسے ہیں کہ خود جو اپنے جو چھوٹے بچے ہیں, جو نسل جدید کے لوگ ہیں, نیو جنریشن ہے, ان کو بھی اس چیز کی طرف رغبت دلانے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی کس طریقے سے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچے بھی, ان کو بھی یہ عادت رہے کہ وہ کل کو جو ہے نماز روزے اور ان چیزوں کے پابند ہو جائے. یعنی پابندی وقت جو ہے جو ضروری ہے کہ انسان جو ہے خود وقت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آل اولاد کو ذکر الہی کی طرف رغبت دلائے. یقیناً یہی صدقہ جاریہ بھی ہے کہ یہ بچہ جو کل کو بڑا ہو جائے گا تو یہ تمام اعمال کا پابند ہوگا. اس میں یہ ہے کہ جیسے مثلا ماہ رمضان ہے, اب بعض بچے جو ہے وہ سحری کو تو اٹھتی ہی ہیں, یعنی خود سحری کو اٹھتے ہیں. جو بچے ہیں ان کو آپ خود بھی کوشش کریں اٹھ جائیں, تھوڑا سا کچھ کھائیں, سب کو کھانے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں, تھوڑا سا کھائیں اور اس نیت سے اس کو سلا دیں کہ ہم سب نے روزہ رکھ لیا. اب وہ تو بچہ ہے, کہاں تک تو نہیں کر سکے گا, لیکن یہ در حقیقت جو آپ اس کو ان چیزوں کی طرف جو رغبت دلا رہے ہیں یہ بھی یقیناً ایک صدقہ جاریہ ثابت ہوگا آپ کے لیے. یہ کل کو جتنا بڑا ہوتا جائے گا اس عنوان سے یہ آگے کی طرف جائے گا. اور عرض کروں کہ خود جو ہے یہ بچہ کل کو جب تھوڑا سا مزید بڑا ہوگا, تھوڑا سا اور بڑا ہوگا تو تھوڑا سا روزہ رکھنا بھی شروع کر دے گا. اور اسی طریقے سے مثلا جب 7-8 سال 9 سال کا ہو جائے تو ایک آدھ روزہ بھی 30 دنوں میں سے رکھ لیا. تو یہ ایک بہت ہی خیر کا عمل ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے. ہم اپنے خود کے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اعمال کو بھی اسی طریقے سے ان کے بچپنے سے ہی, کیونکہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں ان کی تربیت میں شامل ہے. یہ ہم ان کی گویا کہ ایک صحیح طریقے سے تربیت کر رہے ہیں ان بچوں کی. اور تربیت جو ہے یہ ضروری بھی ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے تربیت کر سکیں. اور تربیت کا حساب جو ہے وہ یہیں سے ہی شروع ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. اور تربیت ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر وقت انسان تربیت کرے, بعض اچھے مواقع ہوتے ہیں تربیت کرنے کے. آپ نے دیکھا ہے اسکول میں جس طریقے سے بچہ جاتا ہے وہاں کے کھیلنے کا وقت ان کے لیے معین کیا جاتا ہے, پھر پڑھنے کا وقت بھی ہے. گھر میں یہ سب آپ بچے پر نہیں کر سکتے. بچہ گھر میں آپ یہ سب چیزیں ان کے لیے نہیں کر سکیں گے, شاید کسی حد تک کریں لیکن نہیں کر سکتے. لیکن اسکول جو ہے جب وہ جاتا ہے اسکول میں اس کے لیے سب کچھ مہیا ہے. یعنی خود کھیلنے کا وقت ہے, پڑھنے کا وقت ہے, اس کے علاوہ جو ہے دوسری جو چیزیں ہیں ان سب کے لیے ایک خاص وقت جو ہے وہ تعین کیا گیا ہے. یعنی یہ وقت جو ہے اس کو مدرسے سے یہ اس چیز کا عادی ہو جائے گا, لیکن وہی چیز جو ہے آپ گھر میں نہیں کر سکتے. تو ہر ادب کے لیے ان کو مرتب کرنے کو, تربیت دینے کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے بھی ضروری ہے وقت اور محل اور موقع, یہ ضروری ہے. تو ہم لوگوں کو جو اللہ نے وقت کے عنوان سے خود ماہ رمضان, چونکہ پورے کے پورے لوگ جو ہے مسلمین وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, تو یقیناً جو روزے کی حالت میں ہوگا اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی بھی بہتر طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں. اور وہ جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ در حقیقت کیا اس ماہ کی عظمت ہے. اور باقی ہمارے جو ایام ہے وہ بھی انہی طریقے سے اپنے خود دوسرے نسلوں میں انسان انتقال دے رہا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بعض والدین جو ہے وہ
اچھے خاصے مذہبی ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے بچے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی مذہب کا رجحان نہیں ہے، بس والد جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایک عالم دین ہو سکتا ہے وہ ان کے والد جو ہے ایک عالم دین ہو، بچہ جو ہے وہ غیر مذہبی ہے، غیر مذہبی ہے، اصلا دین اسلام کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، ممکن ہے کچھ دن کے بعد کافر بھی ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ خود اپنی زندگی صحیح گزارتے، بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے، تو بچے جو ہے پھر اس انداز سے ہو جاتے ہیں۔ البتہ کچھ اثرات جو ہے وہ مزید بھی ہوتے ہیں جو فطرت کے اثرات ہوتے ہیں انسان کے، لیکن بہرحال کچھ اثرات جو ہے وہ خود تربیت میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر طریقے سے تربیت کر سکے اپنے بچوں کی، اور کل کو جو ہے وہ خود ایک اسلامی معاشرے کو پسند کرنے والے بچے بنے۔ یہ ضروری ہے کہ کل کو یہ جو ہے وہ ایک اچھے معاشرے اور ایک مہذب معاشرہ اور اسلام کے لیے مفید ثابت ہو سکے، اسلام کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے، اور خود ماہ رمضان جو ہے یہ اس کی برکت بھی یہی ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ بچوں کی تربیت سے لے کر انسان خود اپنی بھی تربیت کا ہر انسان جو ہے ضروری ہے کہ خود بھی اپنی تربیت کریں، خود اپنی بھی تربیت کریں۔ ہم لوگوں کو ہر وقت درس اخلاق کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو ہر وقت جس طریقے سے انسانی جسمی غذا کی ضرورت ہے، روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے، انسان کو روحانی غذا کی ضرورت ہے، اور روحانی غذا میں ہم جو ہے یہی تربیت جو ہے، جو ہماری خود اپنے نفس کا تزکیہ جو کرتے ہیں، تو نفس کے تزکیے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس میں یقیناً وہ نصیحت اور وہ تربیت جو ہماری ہونی چاہیے، یقیناً ہم اس کی طرف جو ہے وہ محتاج ہے کہ ہم بہتر طریقے سے اپنی تربیت کر سکیں اور نفس کا تزکیہ کر سکیں، اور خود اپنے نفس کو آمادہ کر سکے، نفس کی آمادگی ہو جائے انسان کی، کہ وہ جو ہے ایک دفعہ انسان جو ہے وہ بچتا رہتا ہے گناہوں سے، لیکن ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جہاں حتیٰ گناہ جو ہے وہ انسان کے نزدیک بھی نہیں جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اس وقت خودسازی کر رہا تھا، لیکن اب جس موقع پر یہ پہنچا ہے، اب یہ خودسازی کر چکا ہے اور کامیاب ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک مہم چیز ہے کہ ہمیں خود رضائے الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وجود کی اصلاح کریں، خود رضائے الہی کے لیے، نہ یہ کہ کسی اور چیز کے حصول کے لیے۔ ہر چیز رضائے الہی کے لیے ہونی چاہیے کہ ہم خود اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، یعنی گویا رضائے الہی جو بندے سے اللہ راضی ہو گیا تو گویا بندہ جو ہے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اور گویا اللہ کی رضایت یہی ہے کہ انسان جو ہے صبح کی نماز ہے یا خود نماز تہجد ہے، اٹھتا ہے، کیوں اٹھتا ہے یہ شخص؟ سردی کے دن ہے، یا رات کو انسان جو ہے وہ دیر سے سو جاتا ہے کسی مشغلے کے تحت وجہ سے، تو یہ شخص جو ہے جو اٹھ رہا ہے، اٹھ کے یہ نماز تہجد پڑھ رہا ہے، نماز تہجد اور نماز صبح، تو یہ سب چیزیں جو کر رہا ہے یہ خود رضائے الہی کے لیے کر رہا ہے۔ رضائے الہی یعنی بندے کا سب سے بڑا معراج کا مقام یہ ہے ایک بندے کے لیے کہ اس کا پروردگار اسے راضی ہو جائے، کہے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو جو ہے تو نے جو کر دیا وہ میری رضا آپ نے حاصل کر دی۔ رضا، پروردگار کی رضا حاصل کرنا ایک بہت بڑا منزل ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ خود اپنے رب کی رضا حاصل کر سکے، یعنی رب کی رضایت کو حاصل کر سکے اس طریقے سے کہ خود پروردگار جو ہے وہ اپنے بندے سے کہیں کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ سب سے بڑا مقام ہے، اور ہم لوگ یقیناً جو عبادات بھی انجام دیتے ہیں اس کے پس پش جو ہے یہی چیز ہے کہ ہمیں خدا کی رضا حاصل کرنی ہے کہ اب ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ روزے کو انسان بے شک دنیاوی بہت سارے روزہ ہے مثلا جو رکھ رہے ہیں، بہت سارے فوائد ہیں ان کی دنیا، مثلا خود کہتے ہیں کہ یہ
دل کے دھڑکن کو برابر کر دیتی ہے، دل کی امراض قلبی سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ دوسری جو ہے انسان جوڑوں کے بیماری میں جو مبتلا ہوتے ہیں، جوڑوں کی بیماری کے لیے بھی روزہ رکھنا بہتر ہے۔ انسان جو ہے دوسرے امراض اور بہت ساری بیماریاں جو آتی ہے، خود سینے کو صاف کر دیتا ہے، گلے کو صاف کر دیتا ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے روزہ، خود اپنے ہاضمے کو، معدے کو، ان کو قوی کر دیتی ہے، گردوں کے لیے مفید ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ انسان کے جو فاسد جو چیزیں جو جسم میں جمع ہوتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ بے شک جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے حتیٰ غیر اسلامی ڈاکٹر بھی اس چیز کے قائل ہو گئے، انہوں نے کہا کہ روزہ جو ہے یہ بہت ہی مہم اور مفید چیز ہے۔ لیکن ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہم اس نیت سے رکھیں کہ ہمیں شفا حاصل ہو جائے؟ نہیں، اس چیز سے یقیناً ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ نہ یہ کہ انسان جو ہے اس نے روزہ اس وجہ سے رکھ دیا کہ اس کو جو ہے وہ دوسرے امراض سے شفا حاصل ہو جائے، نہیں، یہ چیز جو ہے وہ یقیناً صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ روزے کو جو رکھ رہا ہے، روزہ ایسے رکھے کہ خود اس شخص کی اللہ کی رضایت کو اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے یہ روزہ ہو، کہ انسان جو ہے نیت یہ ہو کہ قرب الہی کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہر چیز ایسی ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، الہی قرب کے لیے وہ کام کرنا چاہیے۔ بہت سارے جوان جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مسلمان کچھ بھی نہیں کرتا، اور بہت سارے سائنسدان جو غیر مسلم سائنسدان ہیں انہوں نے جو ہے فلاں ایجاد کر دی، جیسے بشریت کو فائدہ حاصل ہوا، یہ فلاں ایجاد کر دی، بجلی بنائی، اور جس کو کہا جائے بہت ساری ایجادات، ہوائی جہاز بنا دیا، اور یہ سب کچھ ٹیلی فون بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو سب انہوں نے اتنے اچھے خدمات کیے ہیں، تو کیا یہ لوگ جو ہے مسلمان جو کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچاتا، وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ تو عقل کے منافی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اس کو یہی جواب دیتے ہیں کہ جی، ان لوگوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، بہت بڑا کام کیا، لیکن کیا یہ کام انہوں نے رضا الہی کے لیے کیا تھا، یا خود اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، یا خود کسی اپنے رشتہ داری کے تحت کہ بھئی میرے رشتہ دار خوش ہو جائیں گے، یہ لوگ خوش ہو جائیں گے؟ یہ لوگوں کے لیے اس نے، خدا کے لیے کیا ہے؟ اگر یہ نیت یہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں بشریت کی خوشحالی کے، لیکن اللہ کی رضا حاصل کریں، چونکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اعمال کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، نیات پر ہی دار و مدار ہے اعمال کا۔ تو اعمال پر اگر ہے تو پھر اس شخص سے، اس جوان سے، اس پڑھے لکھے جوان سے ہم یہی پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایجادات کر چکے ہیں، کیا ان لوگوں کی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے کہ ان کے مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کی رضایت حاصل کرے، یا خود محض اپنے مشہوری کے لیے، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا کیا، یا کچھ نہیں؟ تو یہ اگر مقصد جو ہے وہ رضا الہی ہے تو یقیناً جگہ بہشت ہے، بہشت ہے۔ لیکن رضا الہی، اور وہ بھی رضا الہی بھی وہ پہلے، سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ دین ہے، کہ دین کے اندر سب سے پہلے وہ دین کی سرچ کرے، پھر اس کے بعد یہی چیزیں جو ہے انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ تو شرائط جو ہے وہ ہمارے مد نظر ہمیں اپنے مد نظر رکھنے چاہیے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہے کہ ہم خود قرب الہی کو اسی ذریعے سے کسب کرتے ہیں۔ مقدس مہینہ ہے ماہ رمضان العظیم، یقیناً اس میں جو ہے ہم اپنی خود سازی کریں، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادگی کریں، خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو دعوت دیں، اور امام سے استغاثہ کریں، توسل کریں۔ اور معصوم نے فرمایا کہ بہترین عمل انتظار امام زمانہ علیہ السلام ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے اس مقدس مہینے میں کثرت سے دعا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج۔